وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول أنا الله لا إله إلا أنا مالك الملوك وملك الملوك قلوب الملوك في يدي وإن العباد إذا أطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرحمة والرأفة وإن العباد إذا عصوني حولت قلوبهم بالسخطة والنقمة فساموهم سوء العذاب فلا تشغلوا أنفسكم بالدعاء على الملوك ولكن اشغلوا أنفسكم بالذكر والتضرع كي أكفيكم ملوككم رواه ابو نعیم۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حق تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یعنی حدیث قدسی میں ہے کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں سب بادشاہوں کا مالک ہوں اور بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، بادشاہوں کے قلوب میرے ہاتھ میں ہے، جب بندے میری اطاعت کرتے ہیں تو میں ان کے بادشاہوں کے دلوں میں بھی محبت و شفقت ڈال دیتا ہوں، اور جب بندے میری نافرمانی کرتے ہیں تو میں ان کے دل بھی سخت کر دیتا ہوں، جس کی وجہ سے وہ حکام انہیں طرح طرح کا عذاب دیتے ہیں۔ اس لیے تم بادشاہوں اور حکام و عمال کو بددعا دینے میں اپنا وقت ضائع مت کرو، بلکہ اپنے آپ کو میرے ذکر و تضرع میں مشغول کرو، ہماری طرف رجوع کر کے اپنی اصلاح میں لگ جاؤ تاکہ میں ان کے شر سے تم کو کافی ہو جاؤں۔ دنیا میں جو بھی اچھے برے حالات ہوتے ہیں اس کے کچھ ظاہری اسباب بھی ہوتے ہیں۔ اللہ نے اس دنیا کے تمام امور کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، تو حکام کی اور عمال اور جو مسلمانوں کے اوپر انسانوں کے اوپر حکومت کرتے ہیں ان کے دلوں کے اندر جو سختی آتی ہے یا نرمی آتی ہے، اس کا ظاہری سبب ان کی رعایا کے اعمال ہیں۔ اگر اعمال اچھے ہوں یعنی اللہ کی اطاعت کرتے ہوں، بندوں کے اعمال اللہ کے احکام کے موافق ہوں تو اللہ عمال اور حکمران کو بندوں کے موافق کر دیتا ہے، اور اگر بندوں کے اعمال اللہ کے احکام کے مخالف ہوں تو اللہ حکام کو بندوں کے مخالف کر دیتا ہے۔ ہارون الرشید سے کسی نے ایک دفعہ پوچھا، بڑا بادشاہ تھا اور زمین کے ایک بڑے حصے پر اس کی حکومت تھی، کہا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کا عدل و انصاف حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف کی طرح نہیں ہے؟ وہ تو بڑے عادل خلیفہ تھے لیکن آپ اتنے عادل نہیں ہیں۔ تو اس نے بڑا عجیب و غریب جواب دیا اور یہ کہا کہ حضرت عمر ابن الخطاب کی رعایا حضرت ابو ہریرہ جیسے لوگ تھے اور میری رعایا تم جیسے لوگ۔ اس سے بھی یہی بتلانا چاہ رہے ہیں کہ عمال کی سختی یا نرمی کا اثر وہ بندوں کے اعمال سے جڑا ہوا ہے۔ اگر ہمارے اعمال اللہ کے احکام کے خلاف ہوں گے اور پھر ہم چاہیں کہ ہمارے حکام ہم پہ سختی نہ کریں اور جو ہے وہ نرمی کے ساتھ معاملہ کریں تو بالکل ایسا ہی ہوگا، لیکن اگر ہمارے اعمال اللہ کے احکام کے خلاف ہوئے تو پھر تو مہنگائی کا رونا کا کوئی فائدہ نہیں، اس کے بعد پھر ظلم و زیادتی کا رونا یہ بالکل بے فائدہ ہے۔ اس میں اپنے وقت کو ضائع کرنے کے بجائے اللہ کے آگے گر گڑانا چاہیے، اپنے اعمال پر توجہ کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو بہتر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یا رب العالمین۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔